ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال۔ افغانستان کی سیاسی قیادت پاکستان پہنچ گئی۔ افغان اولسی جرگا کے اسپیکر میر رحمان رحمانی بھی وفد میں شامل ہیں۔ خصوصی نمائندہ افغانستان محمد صادق نے افغان سیاسی وفد کا استقبال کیا۔ وفد میں محمد یونس قانونی، استاد محمد کریم اور احمد ضیاء مسعود شامل ہیں۔ احمد ولی مسعود، عبداللطیف پیدرام اور خالد نور بھی وفد کا حصہ ہیں۔ افغانستان سے آیا افغان سیاسی رہنما افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد کی صورتحال پر ملاقاتیں کریں گے۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال۔ افغانستان سے سیاسی قیادت پاکستان پہنچ گئی ہے۔ افغان اولسی جرگا کے اسپیکر میر رحمان رحمانی بھی وفد میں شامل ہیں، جبکہ خصوصی نمائندہ افغانستان محمد صادق نے افغان سیاسی وفد کا استقبال کیا۔ وفد میں محمد یونس قانونی، استاد محمد کریم اور احمد ضیاء مسعود شامل ہیں۔ احمد ولی مسعود، عبداللطیف پیدرام اور خالد نور بھی وفد کا حصہ ہیں۔ افغان سیاسی رہنما افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد کی صورتحال پر ملاقاتیں کریں گے۔ اون شرازی سے تفصیلات جانیں گے۔ اون بتائیے گا۔ جی ارسلان، بالکل دیکھیے افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال میں مزید ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور افغانستان کی سیاسی قیادت اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ پاکستان پہنچی ہے، اور جو پاکستان کے خصوصی نمائندے ہیں افغانستان کے لیے محمد صادق، انہوں نے اس سیاسی وفد کا استقبال کیا ہے۔ اس وفد کی بات کریں تو یہ وفد جو ہے محمد یونس قانونی، استاد محمد کریم اور احمد ضیاء مسعود پر مشتمل ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ احمد ولی مسعود، عبداللطیف پیدرام اور خالد نور بھی وفد کا حصہ ہے۔ افغان سیاسی رہنما افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد کی صورتحال پر ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں کس طرح کا فارمولہ ہوگا جو ہے پاور کا، اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ تو یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ بنی ہے، اور یہ جو وفد ہے یہ اس پی آئی اے کے طیارے پہ آیا ہے جو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے افغانستان کے کابل ایئرپورٹ سے جو ہے وہ محصور رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ وفد جس طیارے پہ پی آئی اے کے موجود تھا، ٹھیک ہے، اون شرازی ہمارے ساتھ رہی گا۔ ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز سرچ نیوز ندیم حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی اس پر بات کریں گے۔ ندیم صاحب بہت شکریہ۔ ندیم صاحب، تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے، ایک وفد پاکستان پہنچا ہے، کس طرح سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو صورتحال ہے یقیناً اس نے تمام تجزیہ نگاروں کے تجزیے غلط ثابت کیے ہیں۔ اب تک جو توقعات وابستہ کی جا رہی تھی اور جو بین الاقوامی سطح کے اوپر سینیریو بنتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور جو بیانات ابھر کر سامنے آ رہے تھے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں۔ اور اس دفعہ نہ صرف یہ کہ طالبان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے، اور ان کے اندر ایک زیادہ بہتر منصوبہ بندی اور زیادہ بہتر جو ہے وہ سوچ دکھائی دی ہے، کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک سے وابستہ بارڈر سرحدی علاقے جو ہے، سب سے پہلے انہوں نے ان پہ قبضہ کیا ہے، چاہے وہ ایران کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہو، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو، چاہے وہ ازبکستان کے ساتھ ہو۔ تو یہ وہ شمال سے مغرب کی جانب آئے ہیں۔ یہ اس روایت کے برعکس ہے جو اس سے پہلے ماضی میں تھی۔ دوسری چیز جو دیکھنے میں آئی ہے، وہ جس رفتار کے ساتھ افغان فوج نے سرنڈر کیا ہے، اور بنیادی طور پر یہ بات پہلے بھی کہی جا رہی تھی کہ یہ فوج جو ہے اس کا مورال ڈاؤن ہے، یہ اس طریقے سے شاید سامنا نہ کر پائے جس بات کی توقع کی جا رہی تھی۔ اور تیسری جو اس میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو جنریشن ہے یہ گزشتہ 40 برسوں سے جنگ کی کیفیت میں ہے، اور اس میں سے پوری ایک نسل جو ہے وہ اس لڑائی، اس ہنگامہ خیزی، اس خون ریزی میں جوان ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے اندر اب، اور اس کے ساتھ جو منسلکہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ نئے ٹیکنالوجی کے دور کی پیداوار ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس ساری صورتحال سے زیادہ باخبر ہیں، زیادہ فکر ہیں۔ تو آپ کو یہ جو طالبان کا سرج ہے یہ بنیادی طور پہ خون ریز دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور یہ اس طریقے سے بھی نہیں دکھائی دے رہا جو ماضی میں جب ڈاکٹر نجیب اللہ کو مار کے ان کی جو لاش ہے
اس کو پھر کابل چوک پہ جو ہے وہ ٹانگا گیا تھا. یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ اس سے مختلف ہے. اب طالبان کابل کے دروازے پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل کے نتیجے میں ایک ایسا عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ سامنے آ جائے جو پرامن طریقہ کار سے ہو. تو یہ بھی اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ خون ریزی کرنے سے گریزاں ہیں. لیکن حالات جو ہیں اشرف غنی صاحب اور باقی وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں جس طرح کے ان کے وزیر دفاع کے بھی بیانات آ رہے ہیں, اس کے بعد یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر طالبان جو ہیں ان پر ذمہ داری عائد نہیں ہوگی. جو افغانستان کا جو وفد اس وقت CIA کی فلائٹ سے پہنچا ہے, ذرا احمد شاہ مسعود کے بھائی ہیں, یوسف قانونی ہیں, ان کے اسپیکر ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں بنیادی طور کے اوپر جو وہاں سے شاید ریفیوج کی تلاش میں یہاں پر آئے ہیں, اور جو مذاکراتی عمل ہے وہ کس حد تک جاری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو امریکہ کے وہاں سے نکلنے کی رفتار تھی وہ بہت تیز تھی اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے دکھائی دی, جس نے حالات جو ہیں وہ اس نہج پر پہنچا دیے. اور ایک اور چیز کا بھی ہمیں انتظار کرنا ہے کہ بنیادی طور پر یہ معاہدہ جو ہے یہ افغان طالبان اور امریکہ کے مابین ہے, اور اس کے اندر کیا چیزیں جو ہیں وہ ہیں اور وہ کس طریقے سے انفولڈ ہوتا ہے یہ اب اگلے چند روز میں پتہ چلے گا. ندیم صاحب, اس وقت جو مذاکرات کی خبریں ہیں اس میں عبداللہ ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور دوسری طرف طالبان اب داخل ہو چکے ہیں دارالحکومت میں, حملہ نہ کرنے کا ایک معاہدہ جس کا ذکر ہو رہا ہے. اب کوalition گورنمنٹ والا معاملہ تو نہیں دکھائی دے رہا, تو یقینی طور پر طالبان اب سولو فلائٹ لیں گے. دیکھیں, طالبان جو ہیں وہ اس وقت خود کو فاتح محسوس کر رہے ہیں, اور یقیناً وہ ہیں بھی, اور وہ ایک بہت طاقتور پوزیشن کے اوپر ہے. عبداللہ جو ہے وہ کسی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی ثالثی کا رول جو ہے وہ ادا کر سکے, اور بنیادی طور کے اوپر اس وقت طالبان جو ہیں بطور ثالث کسی کی بھی نہیں سنیں گے. وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے, اور ظاہر ہے کہ چونکہ عبداللہ جو ہیں وہ اس امن کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں جو فارم کی گئی تھی افغانستان کے حوالے سے, تو اس حیثیت میں ایک کردار ہے جس کو وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ثالثی کرے گا یا کوئی یہ ہے کہ کوئی اس میں اپنا کردار ادا کرے گا جس کا تعلق جو ہے وہ اقتدار کے کوریڈور سے رہا ہو, تو وہ ممکن نہیں ہے. طالبان جو ہیں وہ اس وقت فاتح ہیں, وہ اس سوچ کے اندر ہیں اور وہ اس ٹرانس کے اندر ہیں, اور ظاہر ہے وہ یہی چاہیں گے کہ اس وقت اشرف غنی صاحب جو ہے وہ فارغ ہوں, اور ان کی جگہ جو بھی عبوری سیٹ اپ بنے اس عبوری سیٹ اپ کی قیادت جو ہے وہ طالبان کے ہاتھوں میں. بہت بہت شکریہ ندیم حسین صاحب, ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز سچ نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے نمائندے اون شرازی بھی موجود تھے, دونوں کا بہت شکریہ.